ज़ान کرام اس وقت ہم جناب مسلم کے فرزندان ان کے یتیموں کی بارگاہ میں ہیں۔ یتیمان مسلم، اولاد مسلم، جس کو شہر مسیب کہا جاتا ہے، اور بڑے عظیم شہزادے ہیں جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے۔ یہ وہ شہید ہیں جن کو دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے، مقدمہ کربلا کہا جاتا ہے۔ وہ سعادت حاصل ہوئی ہے جو اولین شہداء کو حاصل ہوئی۔ مولا نے جب سفیر بنا کے بھیجا نا مسلم نقیل کو اور کہا بھائی میری نظر میں آپ اس منزلت پر ہیں کہ آپ میرا نائب بن کر جائیں، سفیر بن کر جائیں، کیا کمال ہوگا جناب مسلم نقیل کا، کیا مرتبہ کہ حسین نے ان کا انتخاب کیا کہ آپ جائیں۔ اور پھر ساتھ میں دونوں شہزادے بھی گئے، اور وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، لیکن انقلاب ایسا آیا کہ ابن زیاد نے اس طریقے سے اپنا روح، اپنا رویہ تبدیل کر کے قابض ہوا اور اس طریقے سے پھرایا دھمکایا کہ جس نے مسلم نقیل کا ساتھ دیا تو اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا، گھر لوٹ لیا جائے گا، عورتوں کو باندی بنا لیا جائے گا، اور سروں کو نل سے جدا کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ تمام جس طریقے سے ہیلا مکاری جس طریقے سے ہو سکتا تھا سب کو ڈرایا، اور شام سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو کوفے کو تباہ کر دے گا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی کا آپ سنتے رہتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، کچھ لوگ بچے رہے، جب نماز عشاء ختم ہوئی تو چند لوگ اٹھے، کہا کہ مسلم جب مسجد سے نکلنا تو دروازہ بند کر دینا۔ غربت کا حالت یہ کہ یہ خود تنہا ہے مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ جب بڑی دیر ہو گئی، تھک گئے، تو پھر ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھلا کہ بھائی تم اجنبی محسوس ہوتے ہو، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ کوفے کے حالات پورا شوق ہے، نامناسب ہے۔ اپنے ایک جملہ کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جاتا ہے۔ جناب مسلم نقیل نے جملہ کہا تو دعا کہتی ہے بھائی آپ کہاں سے آئے؟ کہا مدینے سے۔ مدینے کا نام سنا فوراً تڑپ گئی، کیا تم وہاں رسول کے خاندان کو جانتے ہو، اہل بیت نبوت کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں، میں اسی کے خاندان سے ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ جیسے یہ کہا فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، میں آپ کی خادمہ ہوں، آپ میرے گھر میں مہمان ہیں۔ کچھ ہی لمحے گزرے، فوجوں پہ فوجیں آنا شروع ہو گئی اور مسلم نقیل نے تلوار نکالی، گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، خادمہ راستے میں رک جاتی ہیں کہ مولا آپ یہیں پر رہیں، یہ لوگ قابل رحم نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے جیتے جی کسی کی عزت پہ حرف نہیں آ سکتا۔ گھر سے باہر نکلے، لڑائی ایسی کی کہ تاریخ کہتی ہے کہ 30 سال نہیں ملتی، دوسری فوجیں منگائی گئی، ان کو پچھاڑا، پھر دوسری فوج آئی، دستوں پہ دستے آتے رہے، روکے سے کڑا بنایا گیا اور جناب مسلم نقیل کو اس میں گرایا۔ 500 تلواریں چمکی، زخموں سے چور ہو کر زنجیروں میں جکڑ کر دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور کہا امیر کو سلام کرو۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نقیل کے تیور جبھی پر شکن پر ظاہر ہوئے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، کہ تم سلام کرو یا نہ کرو لیکن تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جناب مسلم نقیل نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد 3 وصیتیں کی ہیں۔ کہا کہ دیکھو میں جب آیا تھا مقروض ہو گیا ہوں، میرے زرہ اور گھوڑے کو بیچ کے میرے قرضے کو ادا کر دینا۔ دوسرا یہ میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے، ان کو منع کر دینا، اس لیے کہ ان کے ساتھ رسول کی نمازیاں ہیں، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو اس سے بچھڑ گئے ہیں، اگر وہ مل جائیں تو ان کو مدینہ بھیج دینا۔ تو وصیتیں تمام ہوئی، ادھر جلاد کی تلوار چلی، سر و تن میں جدا ہوئی، دارالعمارہ سے زمین پر پھینکا گیا۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لی۔